اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ شب کو دل کرے۔ چلیے آج ہم فیض الادب اول کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے کل کے سبق میں ہم نے شروع کیا جملہ فعلیہ کا بیان، اور کل آپ نے جملہ فعلیہ کے تعلق سے پڑھا جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں کون فاعل ہوتا ہے، تو فاعل کی تعریف کیا ہے، آپ نے کل مکمل اس کی بحث کو آپ نے سماعت کیا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فاعل، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیڈنگ، فاعل بترکیب وصفی، یعنی آج کے سبق میں جو فاعل بنے گا ترکیب وصفی سے مل کر بنے گا۔ ترکیب وصفی یہ شارٹ ہے، موصوف صفت کو ترکیب وصفی بولتے ہیں، تو موصوف صفت سے مل کر کے آج کے سبق میں فاعل بنے گا۔ ٹھیک، فعل ہوگا اور فعل کے بعد جو فاعل بنے گا تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ موصوف اور صفت سے مل کر کے فاعل بنے گا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ موصوف کس کو کہتے ہیں، آسانی سے سمجھ لیجئے، صفت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور جس کی بیان کی جائے اچھائی یا برائی وہ موصوف کہلاتا ہے۔ ٹھیک، جیسے زید اچھا ہے، زید برا ہے، زید ہوشیار ہے، ٹھیک، زید بیوقوف ہے، تو یہ تمام کیا ہوئی، اچھا ہونا، برا ہونا، ہوشیار ہونا، یہ سب تمام صفت ہیں، اور تو جس کی بیان کی جائے یہ صفت وہ موصوف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آج کے سبق میں فاعل موصوف صفت سے مل کر کے بنے گا۔ دیکھیے آگے دیکھیے آپ، ترجمہ، ترجمہ اس کا معنی آتا ہے ترجمہ کرنا، یعنی اردو سے عربی، عربی سے اردو، یا انگلش میں کرنا، اس کو ترجمہ یعنی انگلش میں بولتے ہیں ٹرانسلیشن کرنا جو بولتے ہیں۔ ٹھیک، ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف منتقل کرنا، ٹرانسلیشن۔ ٹھیک، ترجمہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور رباعی مجرد ہے، ثلاثی نہیں بلکہ رباعی مجرد، ترجمہ۔ آگے دیکھیے، یذهب، اس کا معنی آتا ہے وہ جاتا ہے یا جائے گا، چونکہ مضارع معروف کا صیغہ نا واحد مذکر غائب کا، اور آپ کو معلوم ہے مضارع میں حال اور استقبال کا دونوں کا ترجمہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس میں دونوں ترجمے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، قرأ، قرأ اس کا معنی آتا ہے اس نے پڑھا، اس ایک مذکر نے پڑھا، یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قرأ۔ فتح یفتح، قرأ یقرأ، یعنی فتح یفتح سے آتا ہے۔ ٹھیک، جلسہ، یہ بھی ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ بھی، اس کا معنی آتا ہے وہ بیٹھا، عزم میں جلسہ۔ اچھا، اس کے آگے کیا ہے، ذہین، ذہین یعنی ذہین، ہوشیار، اس کا مائنڈ دماغ تیز ہو، ذہین۔ ٹھیک، غبی، کند ذہن، غبی یعنی جس کا دماغ ہائی فائی نہ ہو بلکہ کند ذہن ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان ہر طبقے کا انسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غبی کند ذہن۔ اچھا چلیے نیچے دیکھیے آپ، قرأ ولدانی سعیدانی، قرأ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ولدان یہ ولد کی تثنیہ ہیں، میں نے کہا نا تثنیہ یعنی جو دو پر دلالت کرے، اور تثنیہ کیسے بناتے ہیں، واحد میں الف نون لگا کر کے تثنیہ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ولد ایک لڑکا، ولدان دو لڑکے، سعید ایک نیک وقت، اور سعیدان دو نیک وقت۔ میں نے کہا تھا نا جیسے موصوف ہوگا ویسے ہی صفت آئے گی، اور موصوف پر جو اعراب آئے گا وہی اعراب صفت پر آئے گا۔ تو آپ دیکھیے موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے، موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، قرأ ولدانی سعیدانی، اور میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، اب چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، لیکن اس میں ظاہر ہو
تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، ٹھیک ہے، وہی قاعدہ ہے یہاں پر۔ اچھا چلیے ترجمہ کیجئے۔ قرأ مانے پڑھا، ولدان 2 لڑکے، سعیدان نیک بخت۔ تو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو صفت پہلے آئے گی، موصوف بعد میں، اور جب ہم عربی بنائیں گے تو عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں ہے۔ تو پڑھا ان 2 نیک بخت لڑکوں نے، ٹھیک، پڑھا 2 نیک بخت لڑکوں نے۔ آگے دیکھیے، ترجم العالم النبی، ترجمہ کرنا، ٹرانسلیشن کرنا۔ العالم عالم، نبی ہوشیار، تو ہوشیار عالم نے ترجمہ کیا، ٹھیک۔ یذهب المسلمون الصالحون، یذهب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ مسلمون مسلمان، صالحون نیک، نیک مسلمان جائیں گے یا جاتے ہیں، ٹھیک۔ یقرأ زید الغبی، ٹھیک، کیونکہ زید معرفہ ہے اور غبی صفت ہے، تو زید پہ تو جو پہلے سے معرفہ، تو الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الف لام کس لیے آتا ہے؟ معرفہ بنانے کے لیے، اور زید پہلے سے ہی جب معرفہ ہے تو اس پر الف لام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غبی پہ الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقرأ فعل مضارع، وہ پڑھتا ہے پڑھے گا، اور زید نام ہے غبی کن ذہن، ٹھیک۔ تو پڑھتا ہے کن ذہن زید، ٹھیک۔ جلست المرأتان العاقلتان، اس میں جلست یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فاعلت کے وزن پر، لیکن قاعدہ الساکن اذا حرک بالکسر، یعنی ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے ملا کر کے پڑھتے ہیں، کوئی لفظ ساکن ہو اور اس ساکن کو آپ کو اگلے لفظ میں ملا کر کے پڑھنا ہے، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی ساکن کو اگلے لفظ میں ملا کر پڑھیں گے تو اس ساکن کو آپ کسرہ دیں گے، زیر دیں گے، زیر دے کر کے، کسرہ دے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں فاعلت تھا، فاعلت تا ساکن تھی، لیکن جب ہم نے ملا کر کے پڑھا تو فاعلتل، یعنی تا پر کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو مرأتان یہ بھی تثنیہ، عاقلتان یہ بھی تثنیہ، تو بیٹھی 2 عقل مند عورتیں، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، یسمع ولد ذہین، یسمع فعل مضارع واحد صیغہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ ولد معنی لڑکا، ذہین معنی ذہین، تو ذہین لڑکا سنتا ہے۔ جلس صبی سعید، جلس معنی بیٹھا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صبی بچہ، سعید نیک بخت، تو بیٹا نیک بخت بچہ، اوکے۔ اسی طریقے سے اگر آپ تمام سبق یاد کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے عربی بولنا، عربی کا ترجمہ کرنا، عربی کی ترکیب کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل کوئی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے نیچے دیکھیے، آپ عربی بناؤ، تو آپ کو ان جملوں کی اردو آپ اپنی کاپی پر اتاریے، اس کے بعد ان جملوں کی آپ عربی بنائیں، اور عربی بنانا آپ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ تمرین میں پریکٹیکل ہوتا ہے، بچے کا امتحان ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو سبق پڑھا ہے اسی کے نہج پر، اسی کے طریقے پر بالکل وہ تمرین آتی ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے نے سبق پڑھا ہے اس کو سمجھا بھی ہے، یاد کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، تو تمرین سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ تمرین بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے سے سبق سمجھ رہے ہیں، اور اگر تمرین نہیں بن پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبق پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ توجہ دیں، ٹھیک، اس لیے کہ آپ جب محنت کریں گے تبھی پھل ملے گا، محنت نہیں کریں گے تو بغیر محنت کے تو پھل بھائی ملتے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک۔ اچھا چلیے یہاں پہلے ان عربی جملوں کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا آسان ہے، قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ولدان موصوف تثنیہ، سعیدان صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل قرأ کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اسی طریقے سے تمام جملوں کی ترکیب ہو جائے گی، بالکل آسان ہے، کوئی الگ سے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ آج کے سبق میں فاعل بنے گا موصوف صفت سے مل کر کے،
اور پہلا جملہ فعل ہوگا تو بس آپ اسی طریقے پر ترکیب کر لیں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلے جملے کی دیکھیے، ترجمہ العالم النبی ہو، تو ترجمہ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، العالم موصوف اور النبی صفت، اور آپ والی تغییر والی ترکیب کر سکتے ہیں جو میں نے بتائی تھی آپ کو پہلے کہ یہ سعیدان اور نبی یعنی جتنے بھی صفت مشبہ کے صیغہ آتے ہیں یا اسم فاعل کے صیغہ آتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی صفت مشبہ کا صیغہ آ جائے تو اس کو صفت مشبہ اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، پھر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، ہاں وہ فاعل، اب یہاں پہ فاعل بنے گا نا، ٹھیک ہے، صفت بن جائے گی یہاں، تو پھر موصوف صفت سے مل کر فاعل، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے العالم النبی، تو العالم موصوف، النبی صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے یہاں پر صفت بنے گی اور موصوف صفت سے مل کر فاعل بنے گا، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ترکیب یذهب المسلمون الصالحون کی ہوگی، یذهب فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب معروف، مسلمون موصوف، الصالحون یہ بھی صالح یہ اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے آپ کر لیں گے، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل نکال کے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملے اس میں ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طریقے یقرأ زید الغبی، یقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید موصوف، الغبی صفت، موصوف صفت سے مل کر بترکیب وصفی ہو کر فاعل، اسی طریقے سے آپ آگے تک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیے عربی بناؤ، تو یہ اردو ہے، اس کی آپ کو عربی بنانی ہے، دیکھیے تو کیا ہے، ترجمہ کیا ایک ذہین لڑکے نے، بالکل آسان ہے، ترجمہ کیا فعل ماضی کا ترجمہ لگا ترجمہ کیا، ایک کی ہمیں عربی نہیں لانی ہے، ذہین کی کیا آئے گی، ذہین، اور ذہین کی ذہین اور لڑکے کی ولد، آپ اس کو ملا دیجئے، ترجمہ کیا ایک ذہین لڑکے نے، تو ترجمہ ولد ذہین، آسان ہے، ٹھیک۔ اچھا اگر پڑھتی ہے ایک عقل مند عورت، تو پڑھتی ہے اس کی عربی کیا آئے گی، پڑھا ہے نہیں بلکہ پڑھتی ہے، تو آپ نے فعل مضارع مؤنث غائب کا صیغہ کیا آتا، تفعل، تو تقرأ، ٹھیک، تقرأ پڑھتی ہے، عقل مند کی آتی ہے عاقل، عاقلۃ، اور عورت کی امرأۃ، ملا دیجیے اس کو آپ، تو تقرأ المرأۃ العاقلۃ، پڑھتی ہے عقل مند عورت، تقرأ مرأۃ عاقلۃ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جاتی ہیں مسلم عورتیں، جاتی ہیں تو کیا آئے گا، تو یہاں پر تو چونکہ اس فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل تو ہمیشہ واحد ہی آئے نا، تو فاعل تو واحد آئے گا، جاتی ہیں تذهب، عورتیں نساء، مسلم مسلمات، ٹھیک، تو تذهب النساء المسلمات، جائیں گے بہادر مسلمان، جائیں گے تو وہی مضارع آئے گا یذهب، بہادر مسلمان تو بطل واحد، اور اس کی جمع ابطال آتی ہے، اور مسلمون تو یذهب الابطال المسلمون، ٹھیک۔ بیٹھے دو کند ذہن لڑکے، تو کند ذہن کی کیا آتی ہے غبی، اور لڑکے کی ولد، اور دو کی تثنیہ ولدان، تو بیٹھے جلسہ، تو جلسہ ولدانی غبیانی، ٹھیک، آسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ادنا سے توجہ دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوار ہوا نیک بخت لڑکا، سوار ہوا تو کیا رکیبہ، نیک بخت سعید، لڑکے کی ولد، تو رکیبہ ولد سعید، آسان ہے، موصوف پہلے صفت بعد میں رکھ دیں آپ آسانی سے۔ سنتے ہیں دو مسلمان عالم، تو سنتے ہیں یعنی مضارع تو یسمعو، دو مسلمان عالم، تو عالمانی مسلمانی، دو مسلمان عالم، تثنیہ ہے نا۔ پڑھا دو مومن عورتوں نے، تو پڑھا دو مومن، تثنیہ یہاں بھی، تو پڑھا عورتیں، تو
یہ ماضی آئے گا تو فعل ماضی معروف واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا تو کیا آئے گا قرأت. اب ملا کے پڑھیں گے تو قرأت المرأتان المؤمنتان، 2 مومن عورتوں نے. ٹھیک. مدد کرے گا ہوشیار زید، مدد کرے گا تو فعل مضارع کرے گا، کرتا ہے کرے گا مضارع کا ترجمہ آنا ہے تو مضارع کا صیغہ آئے گا ینصر زید النبی، ہوشیار زید. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ادنا سی توجہ دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترکیب کرنا، اگر آپ کیونکہ ابتدائی کتاب ہے نا یہ، آپ یہیں سے توجہ دیتے چلیں، تمرین پہ غور کریں، عربی کا ترجمہ لگائیں اور تمام صیغوں کو سمجھیں کہ کون سا صیغہ فاعل کیسے بن رہا اور کیسے الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا اور کہاں پر بغیر الف لام کے استعمال ہو رہا اور ترکیب کیسے ہو رہی. تو آپ بالکل سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے چلیں تو پھر انشاءاللہ آگے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.